یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، امام الانبیاء نے آیت منافقین کو سنا دی، جاؤ دفع ہو جاؤ، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی چٹی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی جزیہ فدیہ نہیں ہے، چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بہت بڑے کافر کو مارا ہے۔ اللہ نے وہی بات کی ہے جو عمر کی زبان سے نکلی ہے، اس لیے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، امام الانبیاء نے فرمایا حضرت عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو اور حضرت عمر کی دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ جو زبان سے نکلتا ہے وہ حق کی حق نکلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور ہمیں غیرت نصیب فرمائے۔ صحابہ کے متعلق غیرت پیدا کرو۔ پہلا سپارہ دیکھیں جی، پہلے سپارہ مختصر، یہ جی صفحہ نمبر ہے 25، صفحہ نمبر 25، چھوٹی سی آیت کا اشارہ کرتا ہوں، صرف لمبی تفصیل نہیں۔ 25 پہلی آیت، صفحے کی پہلی آیت دیکھیں جی، آیت کا آخری حصہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ امام الانبیاء غالباً فتح مکہ ہے، امام الانبیاء 10,000 صحابہ کرام کو لے آئے، مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی لڑائی کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو طواف کروا رہے ہیں۔ جب ہم قافلوں پر جاتے ہیں نا، عمرہ حج کرنے والے قافلے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ہر قافلے کی خواہش ہوتی ہے یار ہمیں جو لیڈر عالم ملے نا، زبردست قسم کا عالم ہو، ہمارے قدم قدم پر رہنمائی کرے۔ ہوتا ہے ایسے نہیں؟ ایسی تمنا ہوتی ہے نا، چوٹی کا عالم ہو، مفتی ہو، چس آ جائے، قدم قدم پر ہمیں سمجھائے کہ یہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ اور حج اور عمرہ مشکل ترین عبادت ہے، بڑے بڑے علماء پس جاتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام کی عظمت دیکھیں، امام الانبیاء ان کو طواف کروا رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ دعا پڑھنی ہے، یہاں یہ قربان جائیے۔ صحابہ کتنے عظیم لوگ ہو، کتنے عظیم لوگ ہو، تمہاری تربیت اور تمہیں سکھلانے والا وہ پیغمبر ہے جس کی قسمیں اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں۔ کبھی اللہ پاک ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اس شعر کی قسم اٹھاتا ہے جس شعر کے اندر میرا پیغمبر چل رہا ہے، اس شعر کی قسم اٹھاتا ہے۔ کبھی اللہ پاک ہونٹوں کی قسم اٹھاتے ہیں، وقیل ہی یا رب، اس ہونٹوں کی قسم ہے جن ہونٹوں سے میرا محمد میری توحید بیان کرتا ہے، میری توحید کو بیان کرتا ہے اور مسئلہ کھل کے بیان کرتا ہے، ان ہونٹوں کی قسم۔ اللہ پاک امام الانبیاء طواف کروا رہے ہیں، طواف 7 چکر مکمل ہوئے، امام الانبیاء مقام ابراہیم صحابہ کو لے گئے، مقام ابراہیم، اور وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے اور بیت اللہ کی دیواریں اونچی کرتے تھے۔ یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا، جب اوپر جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اٹھا کر لے جاتا، جب پیغمبر نیچے آتے وہ پتھر نیچے لے آتا۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی شان والی ذات ہے۔ اس لیے میرے رب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، سجدے کے لائق میں ہوں، ساری کائنات کی مشکلیں حل کرنے والا میں ہوں۔ انبیاء سجدے کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں، اولادیں دینے والے نہیں ہیں، ساری کائنات کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے جس کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کام جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پتھر کر رہا تھا، اس کو طاقتیں اور اختیارات اس کے اندر چلانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء نے مقام ابراہیم کے فضائل بیان کیے، فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ پاک نے
پتھر بھیجا، ابراہیم نے اپنے پاؤں مبارک رکھے، اللہ نے آٹا جس طرح گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے نرم بنا دیا، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نقشہ اللہ نے پتھر کے اوپر جما دیا اور نقشہ کھینچ لیا۔ آج بھی کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، حضرت ابراہیم کا پنجہ پاؤں مبارک والا وہ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ انگلیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے سورج تک یہ میری قدرت کی نشانی موجود رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر میرے پیغمبر مقام ابراہیم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا ھذا مقام ابینا، یہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر افلا نتخذہ مصلی، میرا دل کرتا ہے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں جس زبان کے اوپر شک بھی نہیں ہو سکتا، میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد یہاں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر، محمد کا کام یہ نہیں ہے دین بنانا، دین بنانا قانون بیان کرنا کس کا کام ہے؟ یہی باتیں ہو رہی تھیں، عمر کہتا ہے کہ پڑھنی چاہیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تو اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ہے دین، اور دین کے حکم جاری کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کی زبان نہیں چلتی جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے اسی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر کی تائید، حضرت عمر کی دل کی خواہش، اللہ پاک نے اسی کو قرآن بنا کے محمد جوان پر نازل فرمایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ اس مقام کے اوپر بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پیغمبر طواف کرتے ہیں، میرے پیغمبر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کر رہی ہے۔ سنت کس کی؟ دل کی تمنا کس کی پوری ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی پوری ہو رہی ہے، میرا پیغمبر عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے سورج تک انبیاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، غوث کتب ابدال آئیں گے، اور سارے کے سارے نیک بندے آئیں گے۔ مقام ابراہیم پر جو بھی شخص 2 رکعت پڑھے گا یہ حضرت عمر کی سنت جاری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لوگوں، صحابہ اتنے عظیم تھے، اتنے عظیم، دل کی بات اللہ نے ان کے دل کی جو تمنا تھی، آرزو تھی، اللہ نے اسی کو قرآن بنا کے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کو دین بنا دیا۔ کافروں کی زبان سے دین بنتا ہے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں بنتا؟ یہ دین بن رہا ہے، قرآن بن رہا ہے، زبان کس کی ہے؟ حضرت عمر کی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ کافر تھے، نعوذ باللہ، یہ مرتد تھے، یہ جہنمی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ لوگوں، رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر نے تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ اگر ان کے اندر خامی نکلے گی، پیغمبر کی انگلی اٹھے گی پیغمبر کی طرف، نلائق شاگرد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں استاد ہی نلائق ہوگا نا۔ اللہ پاک کو پتہ تھا 1400 سال کے بعد بڑے بڑے آئیں گے، بڑے بکواس کرنے والے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اتنے عظیم لوگ تھے، لوگوں تمہارے زمانے کی بات نہیں ہے، تمہاری زمانے کی کتاب نہیں ہے، تورات ہوگی، اور تذکرے میں صحابہ کے کروں گا، ابو بکر کے تذکرے ہوں گے، حضرت عمر کے تذکرے ہوں گے، انجیل میں حضرت عیسیٰ کو دوں گا، تذکرے اپنے پیغمبر کے یاروں کے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں، سب سے بڑی عظمت کی دلیل یہ ہے، کتاب کتنے 1000 سال پہلے ہے، ان کی پیدائش نہیں ہوئی، ان کے خاندان کے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ اتنے عظیم تھے میرے پیغمبر کے شاگرد، ان کی پیدائش سے پہلے میں نے اپنی سچی کتابوں کے اندر تذکرے کی ہے۔
مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه۔ قاری صاحب ٹائم کتنا تھی گی؟ وآخر دعوانا